السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ہجرت مدینہ کے بارے میں کہ ہجرت مدینہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس میں کتنے بندوں نے ہجرت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باہر نکلے اور کون کون سے راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے، اور اس درمیان ہجرت کے درمیان سفر کے دوران کون کون سے واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والوں کو پیش آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے بندے تھے۔ ان سارے چیزوں کو ایک ڈیٹیل تفصیل سے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ ان سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ حال فی الحال ہم لوگ جو اسلامک سوالات کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور اسلامک سوالات میں سے ہم لوگ اسلامک ہسٹری کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ہی مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو ادھر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 معاہدے کیے، ان میں سے پہلا جو معاہدہ ہوا اس معاہدے کے بارے میں ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے، جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے۔ مواخات کا لفظی مطلب ہے برادر اور بھائی چارگی۔ مواخات مدینہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ مدینہ میں ہوا، اس لیے اس کو مواخات مدینہ اسلامک ہسٹری میں نام دیا جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ مواخات مدینہ ایک معاشی اور ایک سماجی جو ہے ایک معاہدہ تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ مہاجرین اور انصار کون تھے؟ یہ مسلمانوں کو کہا جاتا تھا۔ وہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے، اپنا گھر بار جائیداد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، ان کو مہاجر کہا جاتا تھا۔ اور وہ انصار ان مسلمانوں کو کہا جاتا تھا جو کہ مدینہ کے رہائشی تھے، مدینہ شہر کے لوکل تھے، اور ان لوگوں نے ان مہاجرین جو مسلمان تھے ان کی ہیلپ کی، ان کی خدمت کی، وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، تو اس وجہ سے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا لفظی مطلب ہے مدد کرنے والا، مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا۔ تو یہ مہاجر اور انصار کی چھوٹی سی تعریف ہو گئی۔ یہ جو مواخات مدینہ جو اسلامک ہسٹری میں یہ ٹرم اصطلاح چلتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارگی کا ایک پیکٹ ہوا، ایک معاہدہ ہوا، ایک میثاق ہوا، جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ اس بھائی چارگی کا جو معاہدہ تھا وہ کیوں آیا؟ وہ ہوا یوں کہ جب مہاجرین نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو ان لوگ پیچھے جو گھر بار جائیداد معاہدات پیسہ سب کچھ کاروبار وغیرہ چھوڑ چھاڑ کے ایسے ہی مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو ادھر گئے، ابھی ظاہر ہے کھانا پینا یہ وہ رہن سہن سب کچھ چاہیے، پیسہ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو انصار تھے یعنی جو مکہ مدینہ کے لوکل مسلمان تھے، ان لوگوں نے دیکھا یہ ہمارے بھائی جو ہے مسلمان بھائی جو ہے بہت تنگ ہیں، تکلیف میں، کیوں نہ ہم لوگ کوئی طریقہ اپنائیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورے میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم لوگ مہاجرین جو ہیں ان کو اپنے ساتھ اپنی جائیداد میں حصہ دیں گے، ان کو جو ہے آپس میں اپنے ساتھ رکھیں گے، ان کے گھر کا آدھا 50-50 کریں گے جو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ پروپوزل جو تیار کیا پھر مہاجرین کے سامنے رکھا، بھئی چلو آج کے بعد آپ لوگ ہمارے بھائی ہو، ہمارے کاروبار میں ہمارے ہر چیز میں آپ لوگ برابر کے شریک ہو۔ تو مہاجرین نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا، ان لوگوں نے نہیں مانا۔ تو اس کے بعد جو انصار نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ رکھ دیا پروپوزل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، ایسے کیسے یہ لوگ مانیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو چلتے بات ادھر آ کے طے ہو گئی کہ چلو ہم لوگوں کے جو باغات ہیں
اس میں ان کو 50-50 شریک کریں گے جو کھجور کے باغات وغیرہ ہیں. تو یہ معاہدہ جو ہے ہجرت کے 5 ماہ بعد مدینہ میں جب مسجد نبوی تعمیر ہونے کے آخری مراحل میں تھی، تو ادھر جو ہے یہ 5ویں مہینے میں، یہ ہجرت کے 5ویں کے بعد 5ویں مہینے میں، پہلی ہجری میں 5ویں مہینے میں یہ معاہدہ ہوا. اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ کیا. اس میں سے 45 بندے جو ہے مہاجر تھے اور 45 جو ہے انصار تھے. ان کو بولا کہ یہ 45 انصار مہاجرین جو ہے، یہ 45 انصار میں کے بھائی ہیں آج کے بعد، ان کے مطلب لیگل بھائی ان کو سمجھو. ارے ایک بندے کو، ایک انصار کو ایک مہاجر بھائی بنا کے دیا. تو حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ کے لوکل تھے، آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پروپوزل پیش کی کہ آپ جو ہے 45 میں سے یہ جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ جو ہے حضرت سعد بن ابن ربی کے مطلب سے میں آیا، اس کے بھائی بن گئے. تو آپ نے کیا کیا، جب بھائی بن گئے تو آپ نے یہ بولا کہ آج کے بعد آپ جو ہے میرا دولت تھے اس میں آپ برابر کے میرے شریک ہو، حصے دار ہو، اور میرے 2 بیویاں ہیں. ایک کو آپ پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ اس سے شادی کر لیں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ آپ بس اتنا کریں، مجھے جو ہے بازار کینو کا، اس بازار کا نام تھا، اس کا راستہ بتا دیں. تو حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بازار کا راستہ دکھایا. تو اگلے دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بازار میں گیا اور کچھ چیزیں خریدے اور اپنا ایک بزنس اسٹارٹ کیا. یوں بزنس کرتے 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 مدینہ کے ایک امیر ترین تاجروں میں سے ایک تاجر بن گئے، اور آپ نے ایک مقام پہ 700 اونٹ جو ہے رائے خدا میں آپ نے دے دی. تو اتنے آپ امیر بن گئے. یہ جو ہے حضرت سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروپوزل تھی، جو اس نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی تھی. مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک مہاجر تھے، آپ نے اس کو پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا. تو لاسٹ میں ایگریمنٹ جو ہے اس پیکٹ کا، اس مواخات مدینہ کا جو لاسٹ میں ایگریمنٹ طے ہوا، کیونکہ مہاجرین نے انکار کر دیا تھا ایسے پروپوزل جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے. تو مہاجروں نے جب انکار کیا تو لاسٹ میں آخر کار انصار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، اور سارے جو ان کے جو پروپوزل ریجیکٹ ہو گئے. لاسٹ میں اس بات پہ آ کے ایگریمنٹ ہوا کہ جو انصار کے ادھر باغات ہیں مدینہ میں، ان کے باغات میں مہاجرین کام کریں گے، اور اس کا جو فصل ہوگا اس فصل کو وہ لوگ برابر ایک دوسرے میں تقسیم کریں گے. یعنی انصار بھائی کا ایک باغ ہے، وہ جو ہے اپنے باغ میں اپنے بھائی کو ساتھ لے گا، کام کرے گا اس کے ساتھ، اور اس کی جو فصل ہوگی تو اس پہ یہ لوگ برابر کے حصے دار رہیں گے. لیکن مہاجرین یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ زمین اس کا کام ہم لوگ کریں گے اور فصل کو ہم لوگ آدھا آدھا بانٹیں گے. لیکن جو ہے انصار جو صحابی تھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ لوگ بھی ساتھ میں اپنے باغات میں برابر کے کام کرتے تھے.
تو یہ بات پہ اس بات پہ جو ہے جو مہاجرین تھے ان لوگوں کو نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھی ایک تو ہم لوگوں کو جگہ بھی دی ہے، بائی بھی بنایا ہے، اپنے کاروبار میں بھی لگائے، اور ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ زمین ان کا کام ہم لوگ کریں گے، فصل کو آدھا آدھا برابر تقسیم کریں گے، لیکن یہ لوگ کام بھی کرتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی خوشی سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اگر وہ خوشی سے کام کرتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو پھر جو بائی مہاجر بائی انصار کے حصے میں آیا، وہ اس کا لیگل ہائر بھی تصور کیا جاتا تھا، والی وارث بھی تصور کیا جاتا تھا، یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کا پورا جائیداد سسٹم پورا مہاجر بائی کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا۔ ان باتوں پر ایک معاہدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بٹوین مسلمس۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو ادھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو ایز اے لیڈر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا اپنے جو ساتھی تھے، تو ان ساتھیوں کے لیے یہ ایک ان بٹوین مسلمز یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں ایک معاہدہ کیا تاکہ معاشی حالت جو فیس کر رہے ہیں مہاجرین اس سے یہ لوگ نکل جائیں، اس ٹینشن سے نکل جائیں۔ تو اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کرا ہے۔ اس کے علاوہ جو مہاجرین تھے، یعنی اس ٹائم تک جو مسلمان لوگ ہو چکے تھے وہ تقریباً انصار اور مہاجرین کل ملا کے 400 کے لگ بھگ 400 کے قریب بندے جو مسلمان ہو چکے تھے اس وقت تک۔ تو جو مہاجرین تھے پھر ان کے بھی آپس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو ایک ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ساتھ آ رہے تھے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ سے پکڑ کے آ رہے تھے، بغل گیر تھے، تو کندھے سے ایسے ہاتھ گھما کے آ رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو کہا کہ آج کے بعد یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بھائی ہیں، تو ان کو بھائی ڈکلیئر کیا۔ تو یوں سارے مہاجرین کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بھائی بنایا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں لیکن میں اکیلا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب سب کے لیے آپ نے بھائی مائی بنائے تو میرا بھائی کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسو پہنچے اور کہا کہ علی تمہارا بھائی میں ہوں، آپ میرے بھائی ہوں۔ تو یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی منتخب کیا۔ یہ تھا مواخات کا ایک معاہدہ جو مہاجرین ان بٹوین مہاجرین بھی ہوا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان یعنی آپس میں مسلمانوں کے درمیان بھی ہوا تھا، چھوٹا سا معاہدہ۔ تو یہ تھا آج کے لیے اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ اس سے جو بڑا معاہدہ ہوا میثاق مدینہ کے نام سے جو مشہور ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔